اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں اور چند معروضی سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات سے فیض یاب ہوں گے اور بڑے غور و فکر سے پوری ویڈیو کو دیکھیں گے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہمیشہ میں پہلی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ برصغیر کی ساری زبانیں آبرنش کے بچے ہیں، یہ قول ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ کس ماہر لسانیات کا یہ قول ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر گریسن۔ اردو زبان کی تشکیل و ترویج کے سلسلے میں کس بادشاہ کے حملے کو اہمیت حاصل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد بن قاسم۔ راتری ایک لفظ ہے کس زبان کا اصل لفظ ہے جسے اردو میں رات کی حیثیت سے قبول کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سنسکرت۔ ہندوستان کے کس سنت نے غریب نواز کا تلفظ غریب نواج سے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سنت کبیر۔ قصیدہ در لغات ہندی کس شاعر نے ہمایوں کے دور میں لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حکیم یوسف۔ عہد عالمگیر کے کس بزرگ نے لغت غرائب اللغات تحریر کی؟ ایک ڈکشنری کا نام ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے عبد الواسع ہانسوی۔ عادل شاہی دور کے ملک الشعراء کا نام کسے تھا؟ یعنی عادل شاہی دور میں ایک شاعر تھے جنہیں ملک شعراء کا اعزاز دیا گیا تھا۔ ہمیں بتانا ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے ملا نصرتی۔ اس ویڈیو میں چند سوالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہے، اس لیے آپ بڑے ہوش و حواس سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے۔ انشاءاللہ جو اس میں سے میں جو بھی سوال یہاں پہ پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو امتحانات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو سوال تو ضرور آئیں گے۔ قطب شاہی دور کے نامور ملک الشعراء کا نام تحریر کیجیے جس نے نثر اور شاعری میں کمال حاصل کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ملا وجی۔ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے صبرس۔ اشرف کی مثنوی نو سرہار میں کس کے حالات اور مصائب کا ذکر موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظیر اکبر آبادی کی طرح متنوع یعنی طرح طرح کے موضوعات پر دکنی میں نظم لکھنے والے شاعر کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ دکن میں سب سے پہلے لکھی جانے والی داستان کا نام بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے کلمۃ الحقائق۔ یہ سوال جو ہے اس کی مجھے پوری خبر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا صحیح جواب یہی ہے۔ کلمۃ الحقائق جو ہے دکن میں سب سے پہلے لکھے جانے والی داستان ہے۔ کلمۃ الحقائق ایک مذہبی نوعیت کی داستان ہوگی شاید۔ دکنی کی مثنوی پنچھی باچھا کس شاعر کی تحریر کردہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وجہ الدین وجہی۔ ولی اورنگ آبادی نے کس شہر کی تعریف میں مثنوی تحریر کی ہے؟ صحیح جواب ہے شہر سورت۔ بہت بار یہ سوال آ چکا ہے کئی سارے امتحانات میں۔ دکن سے دہلی سفر کرنے کے بعد ولی اورنگ آبادی نے دہلی کے کس بزرگ سے ملاقات کی؟ اس کا صحیح جواب ہے سعد اللہ گلشن۔ دہلی کے کون سے شاعر نے ولی کے کلام سے متاثر ہو کر دیوان زادہ حاتم تحریر کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے شاہ حاتم۔ اردو کا تعلق کھڑی بولی سے ہونے کا ثبوت کس ماہر لسانیات نے پیش کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ کس کتاب میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ اردو کا تعلق برج بھاشا سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آب حیات 1880 محمد حسین آزاد۔ اردو کے آغاز کے نظریے پر کس محقق نے اعتراض کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پروفیسر گیان چند جین۔ ہندوستان کی آبادی سب سے پہلے کس علاقے میں آباد تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے وادی سندھ۔
اردو کی اولین مصنوی قدم راؤ کو کس نے مرتب کر کے شائع کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ قدیم ہند آرائی دور کو قبل مسیح کے کس عہد کی یادگار کا درجہ حاصل ہے؟ صحیح جواب ہے 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، یعنی یہ جو ہے یہ عرصہ 1000 سال پر محیط ہے۔ جنوبی ہند کے 4 اہم خطے دیوگری، تلنگانہ، کرناٹک اور میبر تھے۔ اس کا اظہار کس محقق نے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے سیدہ جعفر۔ مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں کون سی بولیاں شامل نہیں ہیں؟ ہریانی، برج بھاشا، کنوجی، سہارنپوری نہیں ہے، جو پہلی 3 ہیں یہ شامل ہے، باقی نہیں ہے، اس میں کھڑی بولی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے کھڑی بولی کو جن 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ کون سے علاقے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے دوآبا گنگا جمن کے اضلاع۔ اورنگزیب نے دکن میں کتنے صوبوں پر شامل کر کے اسے دکنی علاقے قرار دیا؟ صحیح جواب ہے 6۔ ہارون خان شیروانی کے مطابق دکن میں 2 تمدنوں کا اتصال کس دور میں ہوا؟ صحیح جواب ہے بہمنی سلطنت۔ علاؤالدین خلجی کے دور کے دیوگری پر حملہ کے وقت جنوب میں کون سا خاندان حکمران تھا؟ صحیح جواب ہے چانکیہ خاندان۔ آخری سوال ہے کہ بہمنی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ کس صنعت کو فروغ دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے پارچے بافی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو میں پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔